بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 13۔ شہادت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ صحیفہ کاملہ میں کلب قرآن و ناطق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شجاعت، کرامت، بلندی کردار، اطاعت وفا اور تسلیم میں جب یہ ساری صفات عباس میں جمع ہوئیں تو وہ ابو الفضل العباس کہلائے۔ عباس علیہ السلام کائنات کا پہلا اور آخری سقا ہے جس کا مشکیزہ چھد گیا، پانی بہہ گیا، لیکن وہ پھر بھی ساقی کرب و بلا قرار پائے۔ احسن الخالقین نے ان میں ظاہری و باطنی ایسے کمالات رکھ دیے کہ عباس احسن التقویم کی زندہ اور جاوید اعلیٰ مثال بن گئے۔ بے شک عباس علیہ السلام یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے متعلق امام سجاد علیہ السلام یہ فرمائیں کہ ہمارے چچا عباس علیہ السلام کی اللہ کے پاس قیامت کے دن ایسی منزلت ہوگی کہ سارے شہداء مقام و مرتبہ اور بلندی کے لیے حضرت ابو الفضل العباس پر رشک کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ نے میرے چچا عباس علیہ السلام کو ان کے قطع شدہ بازوؤں کے عوض 2 پر عنایت کیے، جن کے ذریعے وہ جنت میں اپنے چچا جعفر طیار کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ نفس المحموم کی روایت ہے کہ جب عباس علیہ السلام اجازت لینے آئے تو حسین نے اجازت دینے سے قبل ہی شدید گریہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا بھیا تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، جب تم چلے جاؤ گے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ تو عباس علیہ السلام نے جواب دیا مولا میرا سینہ شدت غم سے بوجھل ہے، اور اب شہیدان راہ وفا کے بعد عباس علیہ السلام کے اندر جینے کی خواہش باقی نہیں رہی۔ میں اب ان منافقوں سے اپنا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ تو حسین علیہ السلام نے فرمایا بھیا پھر ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل تلاش کرو۔ پس سامعین ابو الفضل العباس بحکم امام گھوڑے پر سوار ہوئے، مشق کو ہاتھوں میں لیا اور فرات کی طرف چلے۔ 4000 ملعونوں نے شیر خدا کے شیر کو چاروں طرف سے گھیرا تو مولا عباس علیہ السلام نے یہ رجز پڑھا، میں موت سے نہیں ڈرتا، جب موت مجھ سے نزدیک ہو میری جان پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان حسین پر قربان ہو۔ میں عباس ہوں، میں ضرور ان بچوں کو سیراب کروں گا اور اس بارے میں کسی بھی خطرے کی پرواہ نہ کروں گا۔ اس دوران مولا عباس علیہ السلام نے 80 ملعونوں کو واصل جہنم کیا اور باقی دشمنان ابو الفضل کی ہیبت سے ایسے پراگندہ ہوئے کہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ عباس علیہ السلام نے نہر القمہ میں داخل ہوئے، پانی سے مشکیزے کو بھرا اور چاہتے تو پانی پی بھی سکتے تھے، لیکن اللہ رے وفا و مروت و احساس تشنگی اطفال کے چلو بھر کر پانی پھینک دیا۔ نہر فرات سے باہر آئے، مشق کو بائیں کندھے پر رکھا۔ اب عباس علیہ السلام کی ساری توجہ خیام گاہ حسینی کی طرف ہے۔ ادھر ظالموں نے چاروں طرف سے ابو الفضل العباس علیہ السلام کو گھیرے میں لیا۔ عباس زبردست مزاحمت کے ساتھ آگے بڑھے۔ آپ کی ساری توجہ مشق پر ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ پس سامعین ایک ایسا لمحہ آیا جب نوفل ارزق نے لعین نے وار کر کے آپ کا دایاں بازو جدا کیا، تب آپ نے یہ رجز پڑھا، واللہ اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے لیکن میں اپنے دین اور امام برحق فرزند نبی کا دفاع کرتا رہوں گا۔ پھر ابو الفضل نے مشق کو بائیں ہاتھ پر منتقل کیا۔
نوفل ملعون نے دوسرا وار کیا، آپ کی بائیں کلائی پر اور بایاں بازو بھی شہید ہوا۔ تو ابوالفضل العباس نے یہ رجز پڑھا: اے عباس کی جان، کفار سے خوف زدہ نہ ہو، تجھے نبی کی ہمراہی میں جنت کی بشارت ہو۔ واللہ انہوں نے سرکشی کر کے میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے، پس اے اللہ انہیں جہنم کی حرارت کا مزہ چکھا دے۔ سکا ہو تو ایسا کہ مشک کو دانتوں میں دبایا، چشم فلک نے آج تک ایسا ساقی نہ دیکھا ہوگا۔ اسی لیے تو عباس علیہ السلام باب المراد اور باب الحوائج بنے۔ بس سامعین، اتنے میں ایک تیر مشک پر آ لگا اور پانی بہہ گیا۔ اسی دوران دوسرا تیر عباس کے سینہ اقدس میں پیوست ہوا۔ اس لمحہ عباس علیہ السلام گھوڑے سے زمین کربلا پر گرے اور حسین علیہ السلام کو آواز دی: ادرکنی یا اخا۔ اتریجی کہتے ہیں کہ عباس نے حسین کو ندا تب دی جب ایک ملعون نے گرز سے آپ کے سر مبارک پر وار کر دیا۔ پس عباس نے ندا دی: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ابن نما لکھتے ہیں کہ حکیم بن طفیل لعین نے عباس کو تیر مارا تھا۔ پس جب عباس علیہ السلام شہید ہوئے تو حسین علیہ السلام نے فرمایا: اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیریں الٹ گئیں اور میرا دشمن مجھ پر غالب آ گیا۔ بعض روایتوں میں حکیم بن طفیل اور زید بن ورقہ الجہنمی کو عباس کا قاتل کہا گیا ہے۔ ان دونوں نے کمین گاہ سے چھپ کر ایک کھجور کے درخت کے پیچھے سے آپ کے بازوؤں پر وار کیا تھا۔ حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کی لاش کو القمہ پر رہنے دیا۔ یقیناً خمیدہ کمر کے ساتھ جوان بھائی کی لاش اٹھانا آسان نہ تھا۔ سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المومنین، اللہ کی لعنت ہو آپ کے قاتلین پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، مظلوم کربلا حسین بن علی اور ان کے ساتھ ساتھ شہزادہ علی اصغر کی روانگی، شہزادہ علی اصغر کا میدان جنگ میں جانا اور میدان جنگ سے علی اصغر کی شہادت۔ سامعین کرام، شاید اب وہ وقت جلد آنے والا ہے جب شمس امامت کا غروب ارض نینوا میں ہوگا۔ عالم پردیس میں کسی کا اپنے اہل و عیال سے یقینی موت کے ارادے سے وداع کرنے سے بڑھ کر کوئی مصیبت زیادہ نہیں ہو سکتی۔ واللہ خون کے آنسو روئیں بھی تو کم ہے اگر ہم اس منظر کو یاد کریں جب عزیزوں اور اصحاب کے پے در پے مصیبتوں کو اٹھانے کے بعد شکستہ قلب و جگر کے مالک حسین نے اہل بیت سے وداع کا ارادہ کیا۔ امام سجاد علیہ السلام راوی ہیں کہ جب وداع کا وقت آیا تو میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا، پھر مجھے ایک دعا تعلیم کی جو انہیں میرے جد امیر المومنین علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی تھی۔ اس دعا کو مومنین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے: اے اللہ، تجھے واسطہ یاسین اور حکمتوں سے پر قرآن کا، تجھے واسطہ طٰہٰ اور قرآن عظیم کا۔ اے وہ جو لوگوں کی حالت روائی پر قدرت رکھتا ہے، اے وہ جو لوگوں کی مخفی نیتوں کو جانتا ہے، اے وہ جو مصیبت زدوں اور پریشان حال لوگوں کی سنتا ہے اور ان کی مشکلات دور کرتا ہے، اے بوڑھے شخص کی حالت پر رحم کرنے والے، اے چھوٹے بچوں کے رزق کا انتظام کرنے والے، اے وہ جسے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، محمد اور ان کی آل پر درود اور صلوات بھیج۔ اس کے بعد اپنی حاجات
جو ہے وہ خالق کائنات سے اسی دعا کی طفیل مانگیں، آپ کی بھی جملہ حاجات مستجاب ہوں گی۔ عاشور کی آخری دعاؤں میں اس دعا کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بہار کی روایت کے مطابق جب انصار و حیوان سب شہید ہوئے تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام ایک ہاتھ میں عصا لیے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر بابا کی مدد کی خاطر در خیمہ سے نکلے۔ یہ منظر اور بے کسی کا عالم دیکھ کر اہل حرم میں شدید گریہ و زاری ہوئی۔ جناب کلثوم ان کے پیچھے پیچھے آواز دیتی آئیں، اے میرے لال واپس آؤ۔ بس امام سجاد انہیں کہتے تھے، پھوپھی جان مجھے فرزند رسول کے سامنے قتل ہونے دیجیے۔ سامعین کرام، حسین نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، بہن کلثوم انہیں واپس لے جاؤ تاکہ زمین نسل آل محمد کی حجت سے خالی نہ رہے۔ ابن طاؤس کی روایت کے مطابق جب حسین نے اصحاب اور اہل بیت کی لاشوں کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ قوم ان کے قتل پر آمادہ ہے تو صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا وحل من ذهب یذهب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے؟ آیا کوئی اللہ کا بندہ جو اس کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرے؟ آیا کوئی ہے جو ہماری مدد کر کے اللہ کے پاس اس کی رضا کا متمنی ہو؟ آیا کوئی ایسا ہے جو ہماری مدد کر کے اللہ کے پاس جو اجر ہے اسے حاصل کرے؟ اللہ اکبر! حسین کی صدائے استغاثہ نے اہل حرم میں کوہرام بپا کر دیا۔ رونے کی آواز پر حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور فرمایا، بہن زینب میرے معصوم بچے علی اصغر کو مجھے دیجیے، میں اس سے بھی آخری وداع کرنا چاہتا ہوں۔ بس بچے کو گود میں لیا اور بوسہ دینے کے لیے جھکے ہی تھے کہ حرملہ بن کہل اسدی لعین نے تیر جفا سے اس معصوم بچے کو حسین کی گود میں شہید کر دیا۔ آپ نے بچے کو جناب زینب کے حوالے کیا اور اس کا معصوم خون چلو میں بھر کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا اور فرمایا، مجھ پر جو سختیاں آ رہی ہیں یہ مجھ پر آسان ہیں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں اور وہ میری مصیبتوں سے واقف ہے۔ شیخ مفید کے مطابق حسین نے خیمے کے سامنے اپنے معصوم بچے عبداللہ الرضی علی اصغر کو گود میں بٹھایا ہوا تھا کہ بنی اسد کے ایک شخص حرملہ بن کہل الاسدی کے تیر سے بچہ حسین علیہ السلام کی گود میں ہی گویا نہر ہو گیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ شیرخوار شہید ہوا تو حسین نے ہاتھ بلند کیے اور یہ دعا کی، اے اللہ اگر تو نے ہم سے آسمان سے مدد بتقاضائے مشیت روک لی ہے تو ان مصائب کے عوض ہمارے لیے بہترین جزا قرار دے اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔